मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो। और जहां जहां लफ्ज पूजा ईश्वर के साथ आया है वहां इबादत है, और जहां ईश्वर के अलावा किसी और के साथ आया है, एक उसूल याद रखना, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जहां जहां ईश्वर के साथ पूजा आया वहां उससे मतलब मुराद क्या है? इबादत। और ईश्वर के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी इंसान के साथ पूजा का लफ्ज आया तो वहां उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। जैसे ईश्वर की पूजा करो तो इसका मतलब होगा अल्लाह की इबादत करो। और फिर उसी वेद में आया है अपने बाप की, मात्र पिता की पूजा करो, अपने माँ बाप की पूजा करो, तो इसका मतलब क्या होगा? अपने माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो। यहां पूजा का मतलब इबादत नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म भी इबादत डबल डबल नहीं मानता, एक ही की इबादत मानता है। तो ईश्वर के साथ जब पूजा का लफ्ज बोला जाएगा तो इबादत, और ईश्वर के अलावा किसी और के साथ बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? सेवा, खिदमत। इस चीज को, इस उसूल को आप याद रखिएगा। अब चलिए और देखिए क्या लिखा है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति की पूजा करो। इसका मतलब क्या हुआ? अब मिट्टी की बनी हुई मूर्ति से मुराद हमारे हिंदू भाइयों ने क्या समझा? जो हम लोग बनाते हैं वो मूर्ति है। नहीं, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति जिसको हमने बनाया, हाय हाय हाय, ये भी वेद में लिखा है, मिट्टी की उस मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया। ईश्वर कह रहा, अल्लाह कह रहा है ऋग्वेद में, हिंदू के धर्म के मुताबिक क्या कह रहा है? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है। तो ईश्वर ने मिट्टी की कौन सी मूर्ति बनाई है? हां, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने किससे बनाया? मिट्टी से। और फिर उसके अंदर क्या डाली? रूह डाली। हम और आप किससे बने हैं? मिट्टी से। ईश्वर ने, अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी लेकर उससे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया, फिर उनके अंदर रूह डाली, फिर उनको जन्नत के अंदर भेज दिया। तकलीफ हुई, अकेले नहीं रह पाए तो उनकी बाएं पिछली से हव्वा को पैदा किया। तो अल्लाह ने भी एक मूर्ति बनाई है मिट्टी की। वो कौन सी है? आदम। और आदम से कौन बना है? आदमी, इंसान। तो अब इस मंत्र का तर्जुमा क्या होगा? उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा करो जिसको हमने बनाया है, यानी हमने आदम से आदमियत को, नस्ल इंसानियत को निकाला है, लिहाजा तुम इंसानियत की पूजा करो, यानी इंसानियत की खिदमत करो, उसकी सेवा करो। मतलब यह हुआ कि खिदमत खल्क। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल तक ले जाओ, कोई गरीब है उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है तो तुम उसकी मदद करो, कोई बेचारा जान जा रही है, मरा जा रहा है, उसके मायार के मुताबिक उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसका ब्लड ग्रुप तुम्हारे ब्लड ग्रुप से मिलता है, तो ये मत देखो कि मरने वाला या जिसको जरूरत है वो हिंदू है या मुसलमान है या ईसाई है या सिख है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड दे दो। अगर उसका ग्रुप और आपका ब्लड ग्रुप एक है तो अपना ब्लड निकलवा कर उसको देकर उसकी जान बचाओ। ये है इंसानियत की सेवा, ये है अल्लाह की बनाई हुई मूर्ति की पूजा, ये है खिदमत खल्क। उसकी पूजा इबादत नहीं है, ये पूजा है। पूजा फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हदीस कुदसी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया। जिस हदीस में अल्लाह के नबी ये कहें कि अल्लाह ने फरमाया तो वो हदीस कुदसी कहलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह कहेगा, आए मेरे बंदे, मैं दुनिया में भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा, आए अल्लाह तू कैसे भूखा रह सकता है? आए अल्लाह तू तो खाता ही नहीं है, फिर तुझे कौन खिलाए? तू तो खाता नहीं है। तो अल्लाह कहेगा, मेरे बंदे, दुनिया में मेरा फला बंदा भूखा था, अगर तूने उसको खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता।
اگر تو نے کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا تو میں بھی تیری مدد کرتا. ہائے میرے بندے, دنیا میں ننگا تھا, تو نے مجھے کپڑا کیوں نہیں پہنایا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تو سب کو کپڑے پہناتا ہے, تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے؟ ہائے اللہ تجھے کون کپڑا پہنا سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا دنیا میں میرا فلاں بندہ ننگا تھا, اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے, اگر تو نے اس کی مدد کی ہوتی, اس کو کپڑا پہنایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, یعنی میں تیری مدد کرتا. تو نے دنیا میں اس کی مدد نہیں کی, اس لیے ہم نے بھی تیری مدد نہیں کی. اے میرے بندے, دنیا میں میرا فلاں بندہ پریشان حال تھا. اللہ کہے گا میں دنیا میں پریشان تھا, گمراہی کے راستے پہ چل رہا تھا, میں بھٹک رہا تھا, میں گمراہ تھا, تو نے مجھے راستہ کیوں نہیں دکھایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو سب کو ہدایت دیتا ہے, پھر تو گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا دنیا میں میرا فلاں بندہ غلط راستے پہ چل رہا تھا, اگر تو نے اس کو صحیح راستہ بتایا ہوتا, قرآن و حدیث کا راستہ, نبی کا راستہ, رسول کا راستہ بتایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا, یعنی میں تیری مدد کرتا. اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خدمت خلق کتنی ضروری ہے, لوگوں کی سیوا, لوگوں کی خدمت اسلام کا ایک زبردست رکن ہے, اسلام کا ایک حصہ ہے. خدمت خلق کیے بنا, لوگوں کی سیوا کیے بنا ہم پکے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. تو مٹی کی بنائی ہوئی مورتی کی پوجا کا مطلب یہ تھا, لیکن ہمارے ہندو بھائی اس کو کہاں لے گئے, کس طرف لے گئے؟ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے. تو اس منتر کو یاد رکھیے, ایک ہی منتر ہے سب کا, ایک ہی دین ہے سب کا, اور اس کی جیتی جاگتی مثالیں اب میں آپ کو دے رہا ہوں. آئیے قرآن کھولیے. سب سے پہلے آپ کو قرآن کھولنے کے بعد جو سب سے پہلے آیت ملے گی وہ آیت کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رگ وید کھولیے. جب آپ وید کھولیں گے تو آپ کو سب سے پہلا منتر وید میں کیا ملے گا؟ اگنی میلے. آپ قرآن کھولیے, آپ دوسری آیت کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ وید کھولیے, آپ دوسرا منتر کیا پڑھیں گے؟ مہی دیوस्य سویتو پرشٹوتی. آپ قرآن کھولیے, تیسری لائن آپ کیا پڑھیں گے؟ بسوردیامانہ. آپ وید کھولیے, تیسری لائن کیا پڑھیں گے؟ بسوردیامانہ. آپ قرآن کھولیے, تیسری آیت آپ کیا پڑھیں گے؟ الرحمن الرحیم. آپ قرآن کھولیے, ایک آیت چھوڑ دیجئے, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد پڑھیے, آپ کیا پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم. وید کھولیے, وید میں چوتھا منتر آپ کو کیا ملے گا؟ نئے سوپا تھارائے آسمان. اب دیکھیے دونوں کیا ہے. کاش ہمیں ہندو بھائیوں سے توڑنے والے اور ہندو لوگوں سے الگ کرنے والے اگر ان کی کھوپڑیوں میں یہ آیت اور منتر دونوں گھس جائیں تو کبھی پبلک اور عوام ان کو ڈھونگی سمجھ کر کبھی ووٹ نہیں دے گی. یہ لوگ لڑاتے ہیں, اگر اس طریقے کی باتیں کریں تو ہندو بھی خوش ہوگا اور مسلمان بھی خوش ہوگا کہ دیکھیے دھرم ہمیں ملا رہا ہے اور یہ کمینے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں لڑا رہے ہیں. ایک ایک نیتا کی کرسی کے نیچے اگر زمین کھودو تو کتنے کتنے لوگوں کے خون کے کنویں ہیں, کتنی لاشیں اس کرسی کے نیچے دفن ہیں جس پر وہ حکومت کر رہا ہے, کتنے لوگوں کا مرڈر ہے. اگنی میلے, قرآن کی پہلی آیت اگنی, وید کا پہلا منتر اگنی. اگنی کا مطلب سب سے آگے, سب سے پہلے. اگنی اصل میں کیا تھا؟ اگرنی. اگنی کو مختلف مراحل سے گزار کر
अग्रणी को अग्नि बनाया गया। अग्नि कहीं वेदों में अल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में सूरज को कहा गया, अग्नि कहीं वेदों में चंद्र को भी कहा गया, चांद को भी कहा गया, अग्नि वेदों में किसी महान पुरुष को भी कहा गया, अग्नि वेदों में उस आग को भी कहा गया जिसमें चिता जलती है, जिसमें चिताएं जलती हैं, जिसमें चिताएं यानी लाशें जलाई जाती हैं, उसको भी अग्नि कहा गया है। अब जितना भी आदमी आगे से उठे उसको जबरदस्ती बिठा दो यहीं पर, किसी को आगे से निकलने मत देना। हम भूल जाते हैं, हमें डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो वो घुस रहा आगे बैठने के लिए, बहुत हंस रहे हैं, बन गए राजीव गांधी, दांत फाड़ दिए ही करके। अग्नि की असल है अग्रणी, और अग्रणी के मतलब सबसे आगे, सबसे अव्वल। मीले प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं। अब तर्जमा देखिए, अग्नि मीले प्रारंभ करता हूं, शुरू करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले है, सबसे आगे है। ये वेद का पहला मंत्र है। और कुरान की पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। अब आप देख लीजिए कितनी तालमेल, देखिए कितना है, टेली करिए आप। दूसरा मंत्र देखिए क्या है वेद में, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता, महान है हमारा वो देवता। मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति तारीफें हैं, प्रशंसाएं। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, सारी की सारी तारीफ है, वो हमारा देवता महान है। हमारे यहां क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान का पालने वाला है। मही देवस्य सवितु परिष्टुति, और इधर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा मंत्र बसुरदयामाना, बसुरदयामाना, जो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, उससे ज्यादा दयालु और कृपालु कोई नहीं है, जो उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं है। अर्रहमानिर रहीम, कुरान की तीसरी आयत क्या कहती है? अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला है। चौथा मंत्र, नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ मानी रास्ता, राय मानी चलाना, आसमान मानी जिससे हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो। हाय प्रभु, हाय ईश्वर, सुपथा सुंदर पथ पर, अच्छे रास्ते पर हमको चला ताकि हमारा फायदा हो। नए सुपथराय आसमान, हाय प्रभु, हाय ईश्वर, हमको सत्य मार्ग पे, हमको सुंदर रास्ते पे चला जिससे हमारा फायदा हो। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, हाय अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत दे। हाय अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमा और हमको सत्य मार्ग पर सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। मेरे भाइयों गौर करो, इन मंत्रों को देखो और कुरान की आयतों को देखो, कहां से आपको ऐसा लग रहा है कि, इसीलिए मैंने कहा सबका धर्म एक था। जब तब्दीली आई, चेंजिंग हुई, गड़बड़ियां पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नया दीन देकर नहीं भेजा, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए और उन खुराफातों को जो किताबों में आ गई थी और जो समाज में पनप गई थी, उन खुराफातों को हटाने के लिए भेजा था। दीन तो सबका एक था। हजरत मूसा भी नमाज पढ़ा करते थे, कहा करते थे औसानी बिस्सलाह, मुझे नमाज का हुक्म दिया गया है। हजरत इब्राहिम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी,
کہا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، اللہ میری قربانی، اللہ میری موت، اللہ میری زندگی، یہ سب تیرے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دیکھیے سارے نبیوں پر نماز بھی فرض تھی، ابراہیم پر بھی تھی، موسیٰ پر بھی تھی، عیسیٰ پر بھی تھی، سارے نبیوں پر نماز فرض تھی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نماز فرض کر دی گئی ہے، اور نبی کے ذریعے امت اسلامیہ پر بھی نماز دی گئی ہے۔ ہندو دھرم کو نماز سے کیسے دور کیا جائے، جبکہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، کوئی نہ کوئی پیغمبر ضرور آیا ہے۔ اللہ کہتا ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے، ہر قوم میں ایک نبی ہے، ایک رسول آیا ہے۔ ظاہر ہے ہندو بھائیوں میں بھی کوئی نبی ضرور آیا، اور جب آیا ہے تو اس نبی پر بھی نماز فرض تھی، اور اس نے ہندو بھائیوں کو بھی نماز کی نمنتر دعوت ضرور دیا، اسی لیے ہندو دھرم کے اندر بھی نماز کا ثبوت ملتا ہے۔ شریمد بھاگوت گیتا کا ادھیائے 6 اور منتر نمبر 10 پورا کا پورا نماز سے بھرا ہوا ہے۔ یوگی یجید ستتماتمانم راسستھا ایکاکی اچتاتم نراشیر پرگرہا، جب ایشور کی پوجا کرو تو پورے شریر کا یوگ کر لو، پورے شریر کی ایکسرسائز کر لو، اٹھو بھی بیٹھو بھی، ساشٹانگ بھی کرو یعنی سجدہ بھی کرو، 8 انگوں کو دھرتی پر بھی رکھو اور ایشور کو پرسن کرو۔ پنچم سمیا کرتویا، اور یہ پوجا 5 وقت 5 ٹائم کی جائے گی۔ مرگا چرم، اور یہ پوجا پاک زمین پر پوتر دھرتی پر کرو، اور اگر پاک زمین نہ ملے یعنی زمین ناپاک ہو یا زمین پاک نہ ہو تو مرگا چرم، مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، ہرن کا چمڑا یعنی ہرن کی کھال کو جائے نماز بنا کر زمین پر بچھا لو، اور اس کے اوپر تم ایشور کی پوجا کرو، اس پر عبادت کرو، اور عبادت بھی پورے شریر کی کرو۔ دیکھیے اللہ، یہ پورے شریر، ہاتھ کی عبادت، ہاتھ کی ایکسرسائز، اللہ اکبر، رکوع کر رہے ہیں آپ، یہ کمر کی ایکسرسائز، ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، کمر ایسی ہونی چاہیے رکوع میں، کوے کی چونچے مت مارو نماز پڑھتے وقت۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان سبحان اللہ الحمد للہ، اللہ اکبر، کوے کی چونچے مار کے بھاگ رہے ہیں، نہ کمر سیدھی نہ قیام صحیح۔ تو آپ پہلے رکوع میں جائیں اور یہ انگلیاں کھلی رہیں، یہ رکوع سیکھو، نمازیں تو بہت پڑی ہوں گی، سیکھو یہ انگلیاں کھلی ہوں، مضبوط طریقے سے گھٹنا پکڑو، ہاتھ ٹائٹ کرو سیدھے، اور کمر بالکل سیدھی، اس کے بعد پڑھو سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، ایسے نہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان رب العظیم ایسے نہیں، ایک ایک جملہ صاف، ایک ایک لفظ صاف، سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار، 5 بار، 7 بار، کم سے کم 3 بار اس کو پڑھیے۔ لیکن کب؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، تب تک کمر سیدھی، پہلے پکڑو گھٹنا، کمر سیدھی، جب آپ پوری طریقے سے جب رکوع میں چلے جائیں اور آپ کی کمر جب بالکل سیدھی ہو جائے اس کے بعد پڑھو سبحان ربی العظیم۔ کمر سیدھی کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، یا تو گئے اور جانے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ابھی پکڑا نہیں پوری طریقے سے سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ، جب تک پکڑا تب تک 3 پورے ہو گئے، سب اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ماری کوے کی چونچ، ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے، چلو۔ یہ نماز پڑھ رہا تھا کہ چونچو کا مربع تھا، یہ کیا تھا؟ اور پھر کہتا کہ اللہ میری سنتا نہیں ہے، اتنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ارے ایسی نماز؟ شاید ایسی نمازوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب۔ آج اس سجدے کی ضرورت ہے، آدمی دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، ناک اپنی زمین پر رگڑے، ماتھا اس کا زمین پر ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، کہاں چلی گئی تمہاری وہ نمازیں، تمہارے وہ سجدے کہ جب تم سجدے میں اپنا سر رکھتے تھے اور بارشیں نہ ہوا کرتی تھیں، قحط پڑا ہوتا تھا،
تم مسجدوں میں نماز کے لیے جاتے تھے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ایک سجدہ کرتے تھے، اور اس سجدے میں جب رب کو پکارتے تھے تو ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا کہ چاروں طرف سے بادل چھا جاتا تھا، اور جب تک تم نماز پڑھ کے سلام پھیرتے تھے آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگتی تھی۔ کہاں چلی گئی وہ تمہاری نمازیں؟ کہاں چلی گئی تمہاری وہ عبادتیں؟ آج تم سجدے میں جاتے ہو، کہتے ہو اللہ میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آتی ہے بندے اپنا نام اعمال دیکھ۔ ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، ادھر بھی سجدہ، اللہ سے بھی مدد، غیروں کے سامنے بھی دامن پھیلے ہوئے، کہاں سے صدا سنیں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے سرنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اور میرے بندے تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ تیرا دل لگا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو معبود سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کو مشکل کشا جانا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو حاجت روا مانا ہی نہیں ہے۔ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں، ارے نماز تو ساری مشکلوں کا حل تھا، نماز کے لیے تو حکم ہے، نماز کے لیے تو یہ حکم ہے کہ آئے میرے بندو صبر میں، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ سے مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چلیے آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ غور سے سن رہے ہیں میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں پیش کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا کہا؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ کتنی چیزیں بتائیں؟ دو۔ تو کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین والمصلین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ دونوں باتیں جب کہیں تو دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ مع الصابرین، مدد کہہ رہا اللہ صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، لیکن آگے کہہ کیا رہا ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا اس نے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی سوچا کیوں؟ اور کبھی آپ نے مولانا لوگوں سے سوال کیا کہ یہاں دو چیزیں بتائیں اللہ نے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، تو آگے یہ کیوں کہا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے عبادتوں میں، توحید کے بعد، کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ نماز۔ تو نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، نماز کا لفظ پہلے آنا چاہیے، لیکن آ کیا رہا پہلے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر آ رہا ہے بعد میں صلاۃ آ رہا ہے، یعنی پہلے صبر اور بعد میں نماز، ان دونوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ پہلے نماز آنا چاہیے لیکن پہلے صبر آ رہا ہے، کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے،
میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا. ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا, قضا بھی ہو جائے گی, لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی, اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا. میرے بھائیوں ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے. صبر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے, نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے, لیکن بیٹے کی بیماری, ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے. اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. صبر, آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے, لے لیا, چلو تم صبر کرو. وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اس نے کیا کہا, ارے چل جا یہاں سے.